شرم محسوس ہوگی کہ ہم بھی ایمان والے ہیں تو ہم کس درجے میں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا حالت ہے ہماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شروع میں ایمان لانے والے جو صحابہ تھے، میں ان کے سوانح پر تذکرہ نہیں کروں گا، جو حالات تھے بس اس پر تھوڑی بہت 2-3 باتیں کہہ دوں گا کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لیا حق کے ساتھ، پھر ایمان لائے، اور جب ایمان لے آئے تو دنیا کی پریشانی، دنیا کے دشمن، توحید کے دشمن ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اور ہم اب جانتے ہیں کہ جب ایمان وہ لے آئے تو ایمان جو ہے پھر اپنے ماننے والوں سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے، اور ان لوگوں نے جو قربانی پیش کی اپنی ایمان کو بچانے کے لیے، ریت دیا گیا، ان کو کاٹ دیا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کفار نے، مشرک نے ننگا کر کے، جب وہ انہیں سزا دے رہے تھے اور نیچے سے آگ کا لو لگا دیا تھا انہوں نے، اور آگ سے ان کے چمڑے جل گئے تھے، اور اس آگ سے ان کے جسموں سے جو چربی ہوتی ہے وہ نکل کر زمین پہ گر رہے تھے، جس سے آگ بجھ جا رہی تھی۔ اللہ، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے صرف اور صرف احد احد اور احد ہی نکلتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ایمان ہے۔ تو الا الذین آمنوا، جو ایمان والے لوگ ہیں، تو خسارہ سے بچنے والے، دنیاوی خسارہ سے اور اخروی خسارہ سے بچنے والے لوگ کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان والے نام کے ایمان والے نہیں، کہ ایمان جس بات کا تقاضا کرتی ہے ان تمام تقاضوں پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور آگے یہی چیز بتایا جا رہا ہے کہ دوسری کوالٹی یہ ہے کہ ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ نیک عمل ایمان کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم جب تک ایمان والے نہیں ہوں گے ہم نیک عمل نہیں کر سکتے۔ انسانی زندگی میں نیک اعمال کا آ جانا بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت اور اس کی ہدایت کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یہ صورت جو ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ماضی کے احتساب کے لیے اور مستقبل کے لائے عمل کو تیار کرنے کا ایک بہت بڑی مثال ہے یہ صورت، تو غلط نہیں ہوگا۔ چیزیں اس صورت کے اندر زمانے کی قسم جو اللہ رب العالمین نے کھائی ہے وہ یہی ہے کہ زمانہ ماضی میں 100 سال، 1400 سال، ہزاروں سال گزر گئے، جتنے قومیں آئیں اور جتنے لوگ آئے اس دنیا میں، جنہوں نے اللہ کو مانا وہ خسارہ سے بچنے والے تھے، اور جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، نافرمانیاں کی، سرکشی اختیار کی، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے۔ تو عمل الصالحات، نیک عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری کوالٹی خسارہ سے بچنے والے لوگوں کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اب اس میں بھی ایک چیزیں آپ یاد رکھیں، ایک انسان ایمان والا نہیں ہے اور نیک اعمال کر رہا ہے تو اس کے نیک عمل کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نیک عمل کی قدر و قیمت اسی وقت ہوگی جب آپ کا ایمان اس کے ساتھ مربوط ہوگا، مضبوط ہوگا، اور اس کے تقاضے جو مطالبہ کرتا ہے ایمان وہ ہونی چاہیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، چوتھی کوالٹی یہ بیان کی گئی، حق کی وصیت کرنے والے ہوتے ہیں۔
حق پر چلنے والے، سب سے پہلی چیز حق پر چلنے والے، سچائی پر چلنے والے، عدل و انصاف کا دامن تھامنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ تواصوا بالحق، ہم صرف حق کو مان لیا اور ہو گئے، نہیں، بلکہ اس لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اجتماعی نظام کا بھی ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کو بھی واضح کیا ہے کہ اگر ہم تواصی بالحق کے علم بردار ہیں تو صرف وہ ہماری ذات تک محدود نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حق کو لے کر کے معاشرے میں نکلیں، لوگوں تک جائیں، گھر گھر تک جائیں اور ان لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی کوشش کریں، تگ و دو کریں، اس کے لیے ہماتن گوش ہو جائیں، جہاں تک ہو سکے ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ اپنی زندگی کی سب سے اہم کام، زندگی کا سب سے اہم ترین کام ہم اسی کو سمجھیں، باقی سارے کام فالتو ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک تو صبر کی وصیت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور صبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ جو راستہ ہے حق کا راستہ، یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے، یہ راستہ انبیاؤں کا راستہ ہے، صلحاؤں کا، اولیاؤں کا، شہداؤں کا راستہ ہے۔ ان راستوں پر آپ چلیں گے تو کانٹے چبھیں گی، آپ کے ساتھ مشکلاتیں آئیں گی، آپ کو آپ کے خلاف پورا زمانہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو ڈٹ کے رہنا ہے، آپ کو صبر کی رسیوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ایک مفسرین نے صبر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان رسی کو گوندتا ہے، ذرا رسی کو گوندنے والے کو دیکھو کہ اس نے رسی کو جو گوندا ہو، رسی کی جو گداوٹ ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایسے ایسے ہوتی ہے۔ گویا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب یہی ہے کہ قرآن اور سنت دونوں پر مضبوطی کے ساتھ جب تم کھڑے رہو گے تو پھر زمانے میں مشکلاتیں آئیں گی، معاشرے میں مشکلاتیں آئیں گی، اور جب اس کی دعوت کو لے کر کے تم اٹھو گے تو ظاہر بات ہے جتنی بھی پریشانیاں آئیں صبر کا دامن آپ کو تھام کے چلنا ہے۔ اور یہ صبر جو ہے دراصل ایک مفسرین لکھتے ہیں کہ صبر اللہ رب العالمین کی بندوں سے محبت، بندوں کو ہدایت یافتہ بنانا اور بندوں کو جنت میں لے جانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر ایک انسان صبر پر قائم ہو جائے، یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے صبر پر قائم رہنا۔ ہمارے غصے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں ہو یا معاشرے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تھوڑی تھوڑی سی بات پر تل ملا جاتے ہیں ہم، تھوڑی تھوڑی سی بات پر لڑائی جھگڑے ہو جاتی ہے۔ مومنانہ کیفیت یہ نہیں ہوتی۔ لہذا یہ جو 4 صفاتیں بیان کی گئی ہیں نا، یہ ایسی اوتھینٹک صفتیں ہیں اور اتنی مضبوط صفتیں ہیں کہ جس کو اپنانے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے، بہت قوت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اس پر قائم و دائم رہ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا انہوں نے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ سورۃ العصر، پورے قرآن کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کو نازل نہ کر کے صرف یہ سورتیں نازل کر دیتا تو انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یہ کافی تھی، ایسے نہیں کہہ دیا انہوں نے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ سورۃ العصر ہم اس کے تناظر میں اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے کی سوچیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، سورت کی اہمیت و فضیلت کے زمرے میں علماء نے اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے۔ چونکہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث تھوڑی کمزور ہے، لیکن
کچھ محدثین کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے زمانے میں ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو جدا اس وقت تک نہیں ہوتے تھے تب تک جب دونوں ایک دوسرے کو یہ سورۃ العصر سنا نہیں دیتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا دیتے تھے، پھر السلام علیکم کہہ کر کے وہ جدا ہوتے تھے۔ حدیثیں ہیں، ترمذی شریف کی ہے، لیکن سند کے اعتبار سے تھوڑی کمزور ہے۔ کچھ محدثین نے اس پر کلام بھی کیا ہے، لیکن اہمیت سامنے آتی ہے سورت کی اس روایت سے۔ دوسری چیز، آخری بات میں بات کر کے ختم کر دوں اپنی بات، والعصر کے اندر جو عصر کا جو معنی مفسرین نے بیان کیا ہے، بہت معنی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک معنی کیا کہتے ہیں، عصر کا وقت بھی لیا گیا ہے، دہر بھی لیا گیا ہے، زمانہ بھی لیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی لیا گیا ہے۔ لیکن جو اتفاق رائے ہے وہ یہی ہے کہ جو زمانہ ہے ماضی کا، اس پر اتفاق کیا گیا ہے کہ حالات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے احتساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ عصر کی تفسیر میں ایک مفسر لکھتے ہیں کہ عصر کے جو معنی ہوتے ہیں، دراصل لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے لیموں کو پکڑ کے نچوڑ دیا جاتا ہے اور اس کا سارا عرق باہر نکل جاتا ہے، تو عصر کے معنی ہوتا ہے نچڑ جانا۔ تو عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ پورے دن کا جو اوقات ہوتا ہے وہ نچڑا ہوا وقت ہوتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ میں جو وقت کی اہمیت کو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کے وہ اوقات جو اس کی زندگی سے نچڑ گئے ہیں، جس طریقے سے لیموں کے اندر سے نچڑا ہوا رس لیموں کے اندر واپس جانا ناممکن ہے، ویسی ہے انسان کی زندگی سے گزرا ہوا وقت بھی لوٹ کر آنا ناممکن ہے۔ لہذا اس صورت کی اہمیت کے تناظر میں انسان کو اپنے وقت کی قدر و قیمت سمجھنی چاہیے، اپنے عمر کی اہمیت کو سمجھنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سب سے پہلے تو اپنا احتساب کرنا چاہیے انسانوں کو، اور پھر اپنے ایمان کا، اپنے عمل کا، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تو دور کی بات، کم سے کم ان چیزوں پر انسانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورۃ العصر پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے تناظر میں اپنی زندگی کے زاویوں کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زندگی میں ان 4 صفتوں کو پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ قوت بخشے، طاقت بخشے، تاکہ ہم ان صفاتوں کو اپنانے والے ہو جائیں، تاکہ ہم دنیاوی خسارہ سے بھی بچ سکیں اور اخروی خسارے سے بھی ہم بچ سکیں، اور اللہ رب العالمین کے رحمت میں ہم جا سکیں۔ اللہ رب العالمین کا جو مطالبہ ہے اپنے بندوں سے، ان مطالبات کو ہم پورا کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔